سرکاریت ہونے کے لیے ہم حاضر آئے کہ ہماری آپ کی جملہ نصیبی ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے۔ خیر یہ جو مہینہ چل رہا ہے جسے ہم محرم الحرام کہتے ہیں، جس کے احترام، جس کی حرمت اور جس کی عظمت و شان یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے میں حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ وہی مہینہ ہے کہ حضرت یونس مچھلی کی پیٹ سے باہر آئے۔ یہ وہی مہینہ ہے جب حضرت موسیٰ فرعون کے ظلم و تشدد سے اللہ تبارک نے آزاد کیا، فرعون غرق ہو گیا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کو بے شمار انبیاء اس مہینے کی اس عشرے کی 10ویں تاریخ سے نسبت حاصل ہیں۔ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جگر نور نظر نور عین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور ان کے رخ کا اور ان کے خاندان کی، ان کے بچوں کی شہادتیں بھی اسی ماہ میں ہوئی، یعنی عاشورہ۔ یہ اس مہینے کے تاریخی حقائق باتیں بہت ہیں، اور چونکہ دامن وقت میں بالکل گنجائش جمعۃ المبارک ہوتا ہے، اور جمعۃ المبارک میں بہت سارے کام ہیں، اور واقعاً ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ کورونا کے لیے دعا کر رہے تھے۔ اب کورونا چلو ٹھیک ہے، اب بارش بھی نہیں ہو رہی ہے، لوگ اس میں بھی بے چین و بے قرار ہیں۔ مختلف لوگوں نے کہا کہ دعا کیا جائے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ اس کے فضل و کرم سے شہدائے کرب و بلا کے سلسلے سے پہلے اس باران رحمت والی بارش اللہ تعالیٰ نازل فرمائے۔ میں بہت لمبی چوڑی گفتگو تو نہیں کروں، مگر ساغر کو گاگر میں لے آنے کی کوشش ہے۔ مولانا اسحاق صاحب ذمہ دار عالم ہیں، باصلاحیت عالم ہیں، الحمدللہ۔ درس نظامیہ سے آپ کا تعلق ہے، آپ درس نظامیہ کتابیں پڑھاتے ہیں، اور بڑی مطلب ایک مسجد کو بھی علم والا امام نے دیا، تو علم میں لے آ کر اعتبار سے الحمدللہ ثم الحمدللہ علم والے ہیں۔ چونکہ آپ ان کے علم کو نہیں جانتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا علم نہیں جیسے کہ علم کو جانا جائے، لیکن میں ان کی صلاحیتوں سے، اور جو امام تو سبھی بن سکتے ہیں، مگر امام علم والا ہو، سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ درسی کتابوں سے رابطہ ہے، کیونکہ میرا بھی درسگاہ سے کافی زمانے تک رابطہ رہا، کیونکہ مجھے مطلب درسگاہی علماء سے میں خاص میرا رابطہ رہتا ہے، جبکہ اس زمانے میں لوگ علماء کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں، بعض یہ لوگ
لیکن میں علماء ہی کے درمیان اور ان کے مابین ہمیشہ بیٹھتا ہوں اور ان سے ہی گفتگو کرتا ہوں۔ میرا ایک مزاج ہے کہ میرے دل میں جو علماء کی قدر ہے، جو ان سے محبت ہے، اس کے بعد مریدین سے محبت۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، مرید کی محبت اتنی غالب ہو جاتی ہے کہ اہل علم کے لیے ملنے کا مرشدوں کے پاس ٹائم نہیں رہتا، مگر جو علم والوں کی قدر کرتے ہیں تو وہ انہی کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں، انہی کو سینے سے بھی لگا، کیونکہ علم والے جو ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں وہ ایک عوام نہیں کرتے۔ کورونا میں سارے لوگ مسجد سے باہر تھے، مگر اہل علم مسجدوں میں پہنچ کر کے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نمازیں پڑھا۔ مگر میں ایک بات بتاتا ہوں، مجھے علماء سے محبت ہے، آپ سے بھی محبت ہے، عوام سے بھی محبت ہے، سارے سنیوں سے محبت ہے، کیونکہ میرا دل جو ہے بہت تنگ نہیں ہے، میں بہت وسیع قلب کا آدمی ہوں، سبحان اللہ، دل بڑا رکھتا ہوں، وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتا ہوں، خندہ پیشانی سے لوگوں سے جذباتی طور پر میں ملنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور میرا چونکہ میں ابھی بتاؤں تو سوچیں کہ حضرت نے چلو ابھی آئے تو ہر آدمی اپنی بات کرتا ہے۔ میرا 17-18 سال کا بھاؤ نگر میں وقت گزر، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جیسے کل میری طبیعت تھی آج بھی میری طبیعت ویسے ہی ہے، متغیر نہیں ہوں۔ جس طبیعت اور جس خندہ پیشانی کے ساتھ میں کل لوگوں سے مصافحہ و معانقہ کرتا تھا، اور آج بھی میں اسی انداز سے لوگوں سے بات کرتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں، مصافحہ کرتا ہوں۔ میری طبیعت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جو قوم کو بدلتے ہیں وہ کبھی نہیں بدلتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو خود کو بدلتے وہ قوم کو کیا بدلتے۔ تو اپنی طبیعت میں، مزاج میں، دین پھیلانے میں تبدیلی نہ آئے، اور یکسو ہو کر، یکجہت ہو کر دین کی خدمت میں لگا رہے، تو انشاءاللہ تعالی الحمدللہ میں مختلف علاقوں میں جاتا ہوں، یہاں سے لے کر ساؤتھ افریقہ، بوتسوانا، دنیا کے ہر ملک میں گیا، مگر جو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو محبت، جو اتحاد اس زمین پر نظر آتا ہے خدا کی قسم کہیں نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو علماء کے اندر اتحاد ہے، جو ائمہ کا اتحاد ہے، جو مدارس کا اتحاد ہے، جو اہل علم کا اتحاد ہے، جو عوام کا علماء کے درمیان سب کو لینے کا اتحاد ہے، وہ کہیں دوسری جگہ نہیں کرتا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ جس قوم کا پیشوا صحیح ہوتا ہے وہ جماعت متحد ہوتی ہے۔ اختلاف ہوتا ہے بڑوں میں، تو الحمدللہ یہاں کے علماء جو ہیں واقعاً جتنے بھی مدارس ہیں الحمدللہ سب اپنی طور پر اپنے تئیں دینی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور کوئی کسی سبقت لے جانے والا نہیں ہے کہ میں ان سے آگے نکل جاؤں، بلکہ سب کے اندر ایک جذبہ ہے کہ ہم دین متین کی، اہل سنت والجماعت کی، مسلک اہل سنت کی، مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کی ہم خدمت انجام دے۔ الحمدللہ سب اپنے تئیں اپنے علمی بساط کی روشنی میں خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ حضرات لیکن ایک بات بتائیں، محبت کی بات آ گئی تو خدا کی قسم میں آج محبت کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ محبت تو بہت اہم چیز ہے۔ محبت کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے ڈوب کے جانا ہے، یہ محبت۔ لیکن محبت کے بھی تقاضے ہیں۔ محبت تو سب کرنا چاہتے ہیں، مگر محبت کے بھی اصول ہیں، عشق کے بھی اصول ہیں، ہر چیز کے اصول بتا دیے گئے ہیں کہ تم کو اس اصول کے تحت محبت کرنی ہے۔
دیکھیے بیٹی کی محبت اس کے اصول الگ ہے، اس کے ضابطے الگ ہیں، اس کے تقاضے الگ ہیں. بیوی کی محبت ہے، اس کے اصول، اس کے ضابطے، اس کے تقاضے الگ ہیں. ماں کی محبت ہے، اس کے اصول، اس کے ضابطے، اس کے تقاضے الگ ہیں. محبت تو سب کے ساتھ ہے مگر محبت کے تقاضے الگ الگ ہیں. اسی طرح ولی کی محبت تو ولی کی محبت اور اس کے تقاضے الگ ہیں. امام کی محبت اس کے اصول، اس کے ضابطے، اس کے تقاضے الگ ہیں. اسی طریقے سے نبی کی محبت اس کے بھی اصول ہیں، ضابطے اور تقاضے ہیں. آپ پڑھ کے بول دیجیے اللہ کی محبت اس کے بھی اصول اور ضابطے اور تقاضے ہیں. امام اعظم کی محبت اس کے بھی اصول، ضابطے اور تقاضے ہیں. امام حسین کی محبت اس کے بھی اصول، ضابطے اور تقاضے ہیں. صاحب محبت تو ہے، آپ اہل بیت سے بے شک محبت کیجیے، آل رسول سے بے شک آپ محبت کیجیے. مما تعالی حب آل محمد ماتا شہیدہ، مما تعالی بغض آل محمد ماتا کافرہ، مما تعالی حب آل محمد ماتا مومنہ. حدیث کی روشنی میں بھی آپ کہہ رہے جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ مومن مرا، شہید مرا، جو اہل بیت کے بغض میں مرا وہ کافر مرا. ٹھیک ہے، یہ حدیث کی روشنی میں ہے، مشہور روایت ہے. نبی نے کہا تھا انی ترکت فیکم مستقلا کتاب اللہ و ترتیب اہل بیتی، میں تمہارے بھی دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے. دونوں کو مضبوطی سے پکڑنا، کبھی گمراہ نہیں ہونا مگر محبت کے کچھ تقاضے. اہل بیت کی محبت کے بھی تقاضے، سب کے اصول ہیں. طبیعت کا دخل عمل نہیں ہے کہ آپ طبعی طور پر طبیعت کے حساب سے اپنے اصول مرتب کر کے کسی سے محبت کیجیے یا اس سے محبت کا ہر درجہ آگے بڑھ جائیے. کیا مطلب؟ کسی سے پوچھا بھائی اب تقاضا کیا ہے؟ آپ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جائیے اور کہیے تو ہی دیتا ہے اور کوئی دینے والا نہیں ہے. اس کی محبت میں تقاضا ہی نہیں، دینے والا تو اللہ ہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جائیے، غریب نواز کی بارگاہ میں جائیے، مخدومے کی چوچا کی بارگاہ میں جائیے، داتا پاک کی بارگاہ میں جائیے، بے شمار اولیاء اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیے، چاہے سید سعدی کی بارگاہ میں جائیے یا بشر حافی کی بارگاہ میں جائیے، چاہے امام غزالی کی بارگاہ میں جائیے، چاہے غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں جائیے، چاہے حبیب عجمی کی بارگاہ میں جائیے، چاہے کسی کی بارگاہ میں چلے جائیے، چاہے معروف کرخی کی بارگاہ میں چلے جائیے، اور یہ دینے والا تو ہی ہے. نعمتیں تو ہی دیتا ہے، برکتیں دینا. تو یہ میرا محبت کرنا تیری جہالت پر مبنی ہوگا. دینے والا تو وہی جس نے بشر حافی کو دیا، دینے والا وہی ہے جس نے سید سعدی کو دیا، دینے والا وہی ہے جس نے عبد القادر کو دیا، دینے والا وہی ہے جس نے غوث اعظم کو دیا، دینے والا وہی ہے جس نے غریب نواز کو دیا، دینے والا وہی ہے جس نے نظام الدین اولیاء کو دیا، دینے والا وہی ہے جس نے مخدوم کی چوچا کو دیا، سردار مسعود قادری کو دیا، مخدوم شاہ مینا کو دیا، قطب عالم کو دیا، شاہ عالم کو دیا، خواجہ ولی الدین گجراتی کو دیا. دینے والا تو وہی تھا. مگر ہم ان کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں تو یہ نہیں کہتے یہی دیتے ہیں، بلکہ ہم جب ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں تیرے برگزیدہ بندے کے پاس ہم کھڑے ہیں، تیرے نیک بندے کے پاس ہم کھڑے ہیں. کچھ رحمتوں کی چھینٹیں جو اس کی مزار پر، اس کی قبر انور پہ گر رہی ہے، مولا اس کی چند قطرے مجھ پر بھی گرا دے تاکہ میرے دل کی دنیا بدل جائے. جو شریعت کا جذبہ معین الدین میں چمک رہا تھا، جو نظام الدین اولیاء میں چمک رہا تھا، جو قطب الدین بختیار کاکی میں جھلک رہا تھا، جو صابر کی کلیری میں جھلک رہا تھا، مولا اس کا کچھ حصہ، کچھ قطرہ ادھر بھی ڈال دے تاکہ نظام الدین کے نظام دین کو ہم قائم کر سکیں. عبد القادر کی یہ
بارگاہوں کا استعمال اس لیے کرتے ہیں جہاں اولیاء اور صلحاء کا ذکر ہوتا ہے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں صلحاء کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں اولیاء اللہ اور صوفیاء اور آقا کا ذکر ہو جائے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ تو سوچو جب ذکر کرنے سے رحمت گرتی ہے اور جہاں اولیاء اللہ موجود ہو، جہاں اولیاء اللہ موجود ہو تو بدل جائے عدم، وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ رحمتوں کے برکتوں کے حصول کے لیے لوگ غریب نواز جاتے ہیں، برکتوں کے حصول کے لیے قطب عالم جاتے ہیں، برکتوں کے حصول کے لیے شاہ عالم جاتے ہیں، برکتوں کے حصول کے لیے مخدومے کی چھوچھا جاتے ہیں، برکتوں کے حصول کے لیے کربلائے معلیٰ جاتے ہیں، برکتوں کے حصول کے لیے مولا کائنات کی بارگاہ میں جاتے ہیں، برکتوں کے حصول کے لیے مدینہ جاتے ہیں۔ اس لیے جاتے ہیں کہ یہاں پر برکتیں بڑھتی ہیں، اس لیے کہ کعبہ جاتے ہیں، کعبہ جاتے ہیں۔ کعبہ جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے اللہ میری عبادت کو قبول کر لے، اور ہم مدینہ جاتے ہیں اللہ میرے دل کو پاک کر دے۔ اسی لیے پہلے مدینہ جانا چاہیے، دل دماغ پاک ہو جائے پھر کعبہ جائے۔ اس لیے دل کو صاف کر لو، نبی کی بارگاہ میں دل صاف ہوتا تو ہر چیز کے ایک تقاضے ہیں۔ الحمدللہ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو اس تقاضے کی تکمیل کے لیے ہمارے عشاق امام حسین اپنے گھروں سے نکل آتے ہیں۔ عاشقان امام حسین اپنے گھروں سے نکل آتے، بے شک محبت ہے، مجلسیں ہونے لگتی ہیں، ذکر امام حسین ہونے لگتا ہے، نعتیہ محفلیں منعقد ہونے لگتی ہیں، گھروں گھروں میں منقبت امام حسین پڑھی جانے لگتی ہے۔ یہ یقیناً محبت کی نشانی ہے، یہ یقیناً عشق کی بات ہے، یہ امام حسین سے والہانہ والدگی کی بات ہے۔ یہ محبت جو اس وقت پہنچی ہے یقیناً یہ ہر علماء کے نزدیک، ہر اہل فہم کے نزدیک، ہر اہل علم کے نزدیک کہتے ہیں یہ تقاضے کی تکمیل مکمل ہے۔ یہ محبت کا جو تقاضا ہے، ان کا جو تذکرہ ہو رہا ہے، ان کی طرح جو ذکر کی محفلیں منعقد کی گئی ہے، یہ محبت کے تقاضوں کی تکمیل ہو گئی ہے۔ بھائی میں نے مولانا اسحاق صاحب سے پوچھا، صاحب امام صاحب کی محفل ہو گئی اور امام صاحب کے لیے، امام علی مقام کے لیے ہم نے یہ سب کیا، محفلیں بنائی، مٹھائیاں بنا دی اور ان کا ذکر کیا، ان کا تذکرہ کیا، ایک رزق طاری ہو گئی پوری قوم میں، تو کیا یہ کرنا کیا صحیح ہے؟ کہا اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ امام علی مقام کو اگر آپ کے ایک آنسو کا بھی قطرہ ان کی محبت میں گر گیا، خدا کی قسم اگر رسول کی بارگاہ میں وہ آنسو آپ ہو سکتا ہو آپ کی نجات کا سامان بن جائے، وہ آپ کو کامیاب و کامران کر دے۔ صاحب سارے مولانا سے پوچھ رہا ہوں، سب یہی جواب دے رہے ہیں۔ میں نے کہا الحمدللہ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، یہ ہے شریعت۔ کیا اس طریقے سے اسلام کو نظام ہے، یہ تقاضا مکمل ہو گیا؟ ایک صاحب نے کہا صاحب ہمارے محرم منانے کا سسٹم بالکل الگ ہے۔ ہم نے کہا کیا سسٹم ہے؟ کہا صاحب جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے ہم تو جھولا لے کر دکان چل دیتے ہیں، لوگوں سے پیسہ لینے لگتے ہیں۔ کیا کس نام پر؟ کہا تعزیہ کے نام پر۔ ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو تعزیہ کی حد تک تو معاملہ چلو ٹھیک ہے کہ امام علی مقام کا روزہ بننا، مطلب ان کے گنبد کا اسی میں وہاں اگر بنا ہے تو ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، لوگوں نے پیسہ لے لیا۔ میں کہا چلو کوئی بات نہیں، پھر اس پر سبیلیں لگا لی، تو ہم نے کہا چلو پیاسے کو پانی پلانا، یاد کرنا کہ امام علی مقام کے 72 روزے گزرے، ان کے یار جتنے کربلا کے میدان میں تھے پیاسے تھے، تو اے حسین تیرے صدقے میں ہزاروں کو ہم پانی پلا دیں گے، شربت پلا دیں گے۔ چلو دل نے مان لیا کہ بات تو بالکل صحیح ہے، یہ بھی سچی چیز ہے، کیونکہ ظن المؤمنین خیرا، مومن کے لیے نیک گمان کرو۔ ہم نیک گمان کرنے کی فہرست میں لگ گئے، ہم نے کہا یہ بھی صحیح ہے، چلو کسی کا جیسے فوٹو رہتا ہے، گنبد خضرا کا فوٹو ہے، کعبے کا فوٹو ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ہمارے دل نے مان لیا، ہم نے اپنے دل کو مطمئن کر لیا۔ ظالم بھی خاموش ہے، ظالم کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہے، ظالم کچھ کہنے کو تیار نہیں، چلو ہم اس کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں، اس عمل کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں، اس پانی پلانے اور شربت پلانے کو بھی ہم تسلیم کر لیں گے۔ ظالم نے ابھی تک سوال نہیں کیا، مگر جب صحیح تعزیہ نکلا نہیں
نکالتے ہی دیکھا عورتوں کا ہجوم اس کے پیچھے ہے، دیکھا ڈھول تاشا تماشا اس کے پیچھے ہے۔ ظالم نے سوال کر دیا کیا اسی کا نام محبت ہے؟ کیا اسی کا نام عشق ہے؟ اسی کا نام تقاضۂ محبت ہے؟ میں نے کہا نہیں، اس کا نام تقاضا نہیں ہے، اس کا نام تقاضۂ محبت نہیں ہے۔ جو شریعت کے دائرے میں محبت کی جائے جو اصول شریعت نے جو محبت کے ضابطے مرتب کیے ہیں، اگر اسی کے ذریعے محبت ہوگی تو محبت مانی جائے گی۔ اگر تم نے اپنی طبیعت کے اصول بنائے ہیں، یہ تمہارا طبعی اصول تو کہلایا جائے گا، یہ تمہارا دینی اصول نہیں کہلایا جائے گا۔ دینی اصول اس وقت کہلایا جائے گا جب تم شریعت محمدی کے روشنی میں تمہارے قدم ہوں گے، اور جیسے ہی قدم ہٹ جاتا ہے تمہارے ضابطے تمہارے منہ پہ رکھے جائیں گے۔ اسے دینی ضابطہ مت کرنا، اسے دینی اصول مت کہنا، یہ تمہارا بنایا ہوا اصول ہے، تم اسے اہل سنت والجماعت کا نام مت دینا۔ اس کو اگر تمہیں عشق کے ضابطے عشق کرنا ہے تو اس کے لیے ضابطہ مرتب کرنا پڑے گا، اس کی تقاضے تک پہنچنا پڑے گا۔ میرے دوستو اب اس کو اسی طریقے سے سمجھ لیے، یہ تو ایک تمثیل تھی، یہ تو ایک مثال تھی، مگر میں اس کو اور علمی طور پر مزین کر دوں۔ قرآن مقدس میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ کی محبت کے دعوے کرنے والے لوگ نہیں ہیں، اللہ کی محبت کے دعوے کرنے والے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اللہ کی محبت کے دعوے کیے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کیا صرف مومنین نے دعویٰ کیا تھا؟ کیا صرف مسلمانوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم محبت کرتے ہیں؟ اس علاقی، اس الوہیت والے کی، اس ربوبیت والے کی، اس یکتا کی؟ آپ مجھے بتائیں کیا اسی نے محبت؟ نہیں میرے دوستو، دعوے تو محبت کی بات تو سب کر رہے تھے، وہ یہود و نصارہ وہ بھی خدا کی وحدانیت اور اس کی یکتائی کی بات کر رہے تھے۔ وہ خود کہتے تھے کہ وَأَحِبَّاهُ، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ کس سے محبت کرتے ہیں؟ وہ عہد کی بات کر رہے تھے، وہ بے نیاز کی بات کر رہے تھے، وہ نراکار کی بات کر رہے تھے، وہ آسمین کی محبت کر رہے تھے، وہ موسیٰ کے خدا کی بات کر رہے تھے، وہ عیسیٰ کے خدا کی بات کر رہے تھے، وہ اسی خدا کی بات کر رہے تھے، وہ یہود و نصارہ۔ مگر مجھے بتاؤ کیا وہ اپنی اس محبت میں کامیاب ہوئے؟ نہیں۔ کیوں نہیں ہوئے بھائی؟ محبت کی بات وہ کریں، ہم خدا کو ایک مان رہے ہیں، ہم خدا کی عقیدت کے قائل ہیں، مگر کیوں نہیں کامیاب ہوئے؟ کیوں نہیں کامیاب ہوئے؟ جب خدا کی محبت کو مان رہے ہیں، ہم خدا سے، کوئی کہتا ہے حضرت میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، پیر صاحب خوش، ارے ہم سے محبت کی بات کہہ رہا، بہت خوش ہو جاتے ہیں پیر لوگ، آپ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، مجھ سے بہت عشق کرتا ہے، یہ میرا بہت متوالا ہے، حضور میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ہاں 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 بالکل کرتے ہو گئے، سینہ چوڑا ہو گیا، لیکن صحیح پیر کی نشانی کیا ہے؟ صوفیہ نے کیا بتایا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تم اسے محبت کرتا ہے، محبت کے تقاضے کیا ہے؟ تیرا یہ فقط منہ سے محبت کہنا یہ صحیح نہیں ہے، اس تقاضے پہ تجھے عمل کرنا پڑے گا۔ جو محبت کے اصول ہیں، جو شریعت نے مرتب کیے ہیں، جو نبی نے عطا کیا ہے، اس کے اصول اور ضوابط پر تمہیں مضبوطی سے، مثبت انداز سے ثابت قدم رہنا پڑے گا۔ جب تم اصول و ضوابط پر ثابت قدم رہو گے تو خدا کی قسم تمہارا یہ محبت کہنا صحیح ہو جائے۔ تم نے لوگوں کا مال کھا لیا اور کہا حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تم نے لوگوں کی زمینیں ہڑپ لی، حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تم نے پھانڈا کر لیا اور کہا حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تم کسی کو دھوکہ دے کر آئے ہو، حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ماں باپ اور والدین کو ناراض کر کے میرے دروازے پر آئے ہو، حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں، فتنہ گری کا ماحول گرم کر رہے ہو، حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تہمت لگا رہے ہو، حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں، علماء کی توہین کر رہے ہو، حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اہل بیت کو حقیر نگاہوں سے دیکھ رہے ہو، کہہ رہے ہو حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے دوستوں یہ محبت کے تقاضے نہیں ہیں، محبت کے تقاضے تب ہوں گے جب شریعت کے اصول پر تمہاری زندگی ہوگی، وہی محبت تمہاری کہلائے گی۔ تم
शरीयत मोहम्मदी के साँचे में जब तुम्हारे उसूल ज़वाबित होंगे तब तुम्हारा ये मुरीद कहलाना सही होगा। तो उन्होंने भी कहा था मैं मोहब्बत करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, मैं इश्क करता हूँ, मैं अल्लाह की उलूहियत और उसकी रबूबियत और उसकी इलाहियत और उसकी जद्दाई, उन्होंने अपने हिसाब से मोहब्बत के दावे तो कर दिए, मगर क्या खुदा ने उनकी मोहब्बत को माना? क्या खुदा ने उनके इस कहने को माना? हाँ ये देखो वो मेरे मोहब्बत करने वाले हैं। अगर मोहब्बत करने वाला मानते तो खुदा का, अगर मोहब्बत करने वाला मानता तो फर्क ना करता। अगर वो मोहब्बत करने वाला उनके उस उसूल पर तो दरियाए नील में वो सब तबाह ना हो जाते। अगर वो मोहब्बत करने वाला मानता तो याद रखो ये जितने फिरौनी हैं, जितने कानूनी हैं, जितने नमरूदी हैं, सब कहते मैं मोहब्बत करने वाला, सब फना हो गए, सब खत्म हो गए, सब फना हो गए। लेकिन मैं ये देखता हूँ जो उसके दोस्त के साथ लगे रहे, जो उसके दोस्त के साथ चिपके रहे, जो उसके दोस्त के साथ मुंसलिक रहे, मैं ये नहीं देख रहा हूँ वो ये कह रहा ये मेरे मानने वाले नहीं हैं, ये मेरे को चाहने वाले नहीं हैं। तो मालूम ये हुआ कि मोहब्बत के तकाज़े हैं, अल्लाह भी अपनी मोहब्बत का तकाज़ा रखता है। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत के उसूल बनाए। ऐ अल्लाह हम तो नासमझ हैं, ऐ अल्लाह हम तो बेकार हैं, ऐ अल्लाह हम फहमो इदराक से दूर हैं, ऐ अल्लाह हम अक्ल से दूर हैं। तू अपने उसको उसूल हमें बता दे जो तेरी मोहब्बत के तकाज़े हैं। तो उसने कुरान में कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम हमसे मोहब्बत करते हो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम हमसे अपनी मोहब्बत का दावा करते हो कि अल्लाह मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम मुझसे कहते हो कि मैं तुम्हारी मोहब्बत का दावा करता हूँ, तो अल्लाह ने कहा तो सुनो तुम्हारा ये उसूल अगर तुम्हारे अपने उसूल के हिसाब से करना है तो तुम्हारी मोहब्बत नहीं मानी जाएगी, बल्कि फत्तबिऊनी, मेरे नबी की इत्तिबा करो, उनकी गुलामी करो, उनके पीछे पीछे चलो, उनके बनाए हुए उसूल पर जिंदगी को बसर करो। अब तुम्हारी मोहब्बत का दावा ना करो, बल्कि मैं खुद कह दूंगा युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह भी कह देगा युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अब ज़ाब्ता क्या बना अल्लाह की मोहब्बत का? इताअत। अल्लाह की मोहब्बत का ज़ाब्ता क्या बना? गुलामी। अल्लाह की मोहब्बत का ज़ाब्ता क्या बना? नबी के पीछे पीछे चलना। अब ज़ाब्ता बन गया तो इमाम हुसैन को मानना है तो ज़ाब्ते के तहत, वली को मानना है तो उसूल के तहत, औलिया को मानना है उसूल के तहत। ये नहीं कि जैसे आए मज़ार में चिपक गए। जी में आता है लिपट जाऊं मज़ारे पास से, क्या करूं ऐ मेरे अरमानों की कातिल एहतियात। एहतियात है, इस्लाम ने एहतियात का दरवाजा रखा है, मोहताज होने का दरवाजा रखा है। जिसने जितना एहतियात किया वो उतना कामयाब हो गया। तो हर चीज के मानने के उसूल हैं, उसके ज़ाब्ते हैं। उस ज़ाब्ते के तौर पर आपको जिंदगी गुजारना पड़ेगा। मैं कल बात गुफ्तगू कर रहा था महफिल में कि बात क्योंकि ऐसी चल निकली है, बिल्कुल टाइम तो निकल गया है, लेकिन आखिरी बात एक है कुरान में इताअत और एक कुरान में है इत्तिबा। रसूल ने कहा आले रसूल से मोहब्बत करो, इस हुक्म की तामील का नाम इताअत है। क्या? आले रसूल से मोहब्बत करो, ये इस हुक्म की तामील का नाम इताअत है। और रसूल ने हुसैन को चूम चूम करके बता दिया कि ऐसे मोहब्बत करो, इस उसूल का नाम इत्तिबा है। रसूल ने अहले बैत के लिए इताअत भी रखी और इत्तिबा भी रखी। ये मेरी औलाद से कैसे मोहब्बत करो, उनके चेहरों पर खुशियां देखो। तो एक है इताअत और एक है इत्तिबा। कुरान मुक़द्दस में मौलाना इसहाक़ साहब मौजूद हैं, पूछ लीजिएगा। मैं कोई हाफिज़ कुरान तो नहीं है, 6666 आयतें हैं,
لیکن ان سب آیتوں کو جو کچھ میں نے دیکھا میرے مطالعے میں ہے، کہیں بھی پورے قرآن میں اطاعت تو اللہ کے لیے ہے مگر اتباع جو ہے صرف رسول ہی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ پورے قرآن مقدس میں اطاعت جو ہے اللہ کے لیے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہو، مگر اتباع کا لفظ صرف رسول کے لیے استعمال ہوا، اللہ کے لیے نہیں۔ اور اطاعت میں اللہ رسول دونوں شامل۔ اب آپ سوچئے، اتباع میں صرف رسول ہیں اور اطاعت میں نہیں کوئی ایسی کوئی بات نہیں۔ اطاعت اور اتباع کے دو معنی ہیں۔ اطاعت میں اللہ، اس کا رسول اور اولو الامر سب شامل ہیں، مگر اتباع میں صرف رسول کی ذات اللہ نے، کہیں نہیں لکھا ہوا اللہ کا اتباع کرو، اللہ کی اتباع کرو۔ اتباع اللہ، اطیعوا اللہ تو لکھا ہوا، اللہ کی اتباع کرو نہیں۔ دیکھیے قرآن کا اصول ضابطہ ہے، یہ قرآن کی شان ہے، اسی لیے یہ اللہ کا کلام ہے۔ پورے قرآن میں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہوا اللہ کی اتباع کرو، بلکہ اطاعت کا حکم ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ ساری باتیں قرآن، لیکن اتباع دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے، کیا فرق ہے صاحب؟ کیا فرق یہ ہے کہ جو اطاعت کہتے ہیں حکم کو ماننا، تسلیم حکم، حکم کو قبول کرنا، حکم کو ماننا، اس کا نام ہے اطاعت۔ اور اتباع کہتے ہیں تسلیم الفعل، فعل کو قبول کرنا، مطلب جیسا کیا گیا ویسا ویسا کرنا۔ جیسے کہ میں نماز کا اللہ اکبر، ٹھیک ہے، سب نے کہا اللہ اکبر، یہ تسلیم نقل کرنا۔ واقعی الصلاۃ کو اپنے کہتے نماز قائم کرو، اب کیسے نماز قائم کرنا ہے یہ تو حضور بتائیں گے نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کہہ دیا واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو، ارے یہ نماز کیسے قائم کرے، قیام کیسے کرے، سجدہ کیسے کرے، رکوع کیسے کرے، یہ حضور بتائیں گے۔ اب حضور بتائیں گے اللہ تعالیٰ، قرآن نے کیا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن میں جو تمہیں آسان لگے پڑھو، حضور بتائیں گے پہلے کون سی سورہ پڑھنا ہے، بعد میں کون سی پڑھنا ہے۔ حضور نے کہہ دیا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہوگی بغیر سورہ فاتحہ کے، اصول بتا دیا گیا۔ اب سب کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، چاہے حضور کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، فطرہ کہنے والا ہو، فطرہ نہ کہنے والا ہو، سب کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اور جو مزار میں فاتحہ نہیں پڑھتے ان کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن میں جو تمہیں آسان لگے پڑھو، جو تمہیں آسان لگے پڑھو۔ آزادی دے دو، آج لوگ انڈیپینڈنس ہونا چاہتے ہیں، آزادی چاہتے ہیں، کچھ لوگ غلامی بھی چاہتے ہیں، کچھ لوگ آزادی چاہتے ہیں، کچھ لوگ اتنا آزاد ہونا چاہتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھ کے فوراً بھاگ جاتے ہیں، بولتے کافی ہے۔ کچھ لوگ تو یہ کہنے لگے قرآن کافی ہے، ایسے بھی لوگ نکل گئے، ان 2 رکعت پڑھو، سنتیں امنتیں کیا۔ کچھ لوگ ایسے، کچھ لوگ نہیں سنت تو نہیں چھوڑیں گے، اب جو نہ سنت چھوڑے اسی کو اہل سنت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، جو سنتوں کو نہ چھوڑے اسے اہل سنت کہتے ہیں، جو صرف بات
کہتے ہیں طریقے کو. تو حدیث رسول کے حکم کو ہی مان رہا ہے, رسول کے فعل کو بھی مان رہا ہے. حدیث اور سنت میں فرق ہے. یہ بات ذہن نشین کر لیجئے. بخاری شریف میں حدیث ہے, مشکاۃ شریف میں حدیث ہے, ابن ماجہ میں حدیث ہے, نسائی میں حدیث ہے, مسند امام اعظم میں حدیث ہے, مگر حرکت حدیث اس میں نظر نہیں آئے گی. کوئی نقل و حرکت کتابوں میں نظر نہیں آتی. کتابوں میں نقل و حرکت کا ذکر ہے. حضور ایسا کرتے تھے, حضور ایسا کرتے تھے, حضور ایسا کرتے تھے, مگر وہ حدیث ہے. لوگوں نے بخاری مان لیا, لوگوں نے مسلم کو مان لیا, لوگوں نے ابن ماجہ مان لیا, لوگوں نے داؤد مان لیا, لوگوں نے عبداللہ ابن مسعود کی حدیثوں کی روایات کو مان لیا. حدیث پر گامزن ہو گئے, سب اہل حدیث ہو گئے. مگر جنہوں نے بخاری, مسلم, ابن ماجہ, ابو داؤد کے ساتھ اس ذات کے قول کو بھی مان لیا, اس ذات کے فعل کو بھی مان لیا, اس کی قول تقریری کو بھی مان لیا, اور اس ذات سے محبت کرنے لگے, اسی جماعت کا نام اہل سنت والجماعت. اسی جماعت کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں, جنہوں نے ذات کو ہی مانا, بات کو بھی مانا. جو بات تک رک گیا وہ حدیث کے مفہوم اور اس کے معنی تک ٹھہر گیا, اور جس جو ذات میں گھس گیا تو ابو بکر بن گیا, سبحان اللہ, بن گیا, عثمان بن گیا, سبحان اللہ, علی بن گیا, زبیر بن گیا, طلحہ بن گیا. ارے یہ غوث اعظم عبد القادر بن گیا, خواجہ معین الدین چشتی بن گیا, مخدوم کی چوچا بن گیا, غلام مسعود غازی بن گیا, قطب عالم بن گیا, شاہ عالم بن گیا. اسی لیے یہ سارے کسی اہل حدیث میں نظر نہیں آتے, یہ سب مصطفیٰ کے غلام اہل سنت والجماعت میں نظر آتے. اسی لیے میں کہتا ہوں, لاؤ تمہاری جماعت میں کوئی غوث, لاؤ تمہاری جماعت میں کوئی غریب نواز, لاؤ تمہاری جماعت میں قطب عالم, لاؤ تمہاری جماعت میں کوئی شاہ عالم, ارے لاؤ کوئی تمہاری جماعت میں امام احمد رضا, تمہاری جماعت میں امام احمد رضا نہیں مل سکتے. اس لیے امام احمد رضا جب سر جھکاتے تھے بخاری دیکھتے تھے, جب سر اٹھاتے تھے مصطفیٰ کا جلوہ دیکھتے تھے. تو اس کے کچھ تقاضے ہیں. تو اتباع اور اطاعت کے مفہوم کو آپ سمجھیے. رسول کے قول کو مانا, رسول کی بات کو مانا. بھائی خدا کی اتباع کیسے کریں گے؟ حضور اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے, نراکار ہے, اسیمت ہے, لامحدود ہے, اس کو آپ دیکھ نہیں سکتے. اس کا حکم قرآن سے اب جو ملا ہے رسول کے ذریعے, اس کو آپ مایوسی کہتے ہیں. لیکن رسول کو تو دیکھ رہے ہیں صاحب, وہ عمل کروا رہے ہیں. اسی لیے کہا گیا اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت کرو اور میرے نبی کی اتباع کرو, ان کی پیروی کرو, ان کی غلامی کرو, تب اللہ تم سے محبت کرے گا. تو اس کا مطلب اب آپ بتائیے, میں کہہ دوں صاحب اگر آپ مجھ کو راضی رکھنا چاہتے ہیں تو مولانا اسحاق صاحب کو راضی کیجیے. تو اب میری ضرورت سے آپ میرے پر کم آئیں گے, اسحاق صاحب کے پاس آ جائیں گے. آپ کہیں بھائی مولانا اسحاق صاحب راضی ہو جائیں گے تو حضرت تو راضی ہو جائیں گے, کیونکہ حضرت کو راضی کرنے کا ذریعہ جو ہے مولانا اسحاق ہے. اسی لیے سنی نے اس فلسفے کو سمجھ لیا, سنیوں نے اس فلسفے کو جان لیا کہ اب اگر جان گیا کہ اگر خدا کو راضی کرنا ہے تو اس کے مصطفیٰ کو راضی کر لو. اس لیے کہ آدم خدا کی رضا چاہتے ہیں, نوح خدا کی رضا چاہتے ہیں, شیش خدا کی رضا چاہتے ہیں, زکریا خدا کی رضا چاہتے ہیں, یوشع خدا کی رضا چاہتے ہیں, یونس خدا کی رضا چاہتا ہے, موسیٰ خدا کی رضا چاہتے ہیں, سارے انبیاء 1,24,000 سب خدا کی رضا چاہتے ہیں اور خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے. جو مصطفیٰ کو راضی کر لے گا وہ خدا کو راضی کر لے گا. اسی لیے علی نے عصر کی نماز چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ مصطفیٰ راضی ہو جائے. عصر کی نماز چھوٹ گئی مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے.
सांप से अपने पैर को कटवा लिया अबू बकर सिद्दीक ने मुस्तफा को राजी करने के लिए। सहाबा इकराम ने अपनी गर्दनों का नजराना पेश कर दिया। मुस्तफा को राजी करने के लिए साहब मुस्तफा राजी हो जाएंगे तो खुदा राजी हो जाएगा। तो देखो जब ऐसा राजी खुदा हुआ, ऐ अली तुमने मुस्तफा की रजा के लिए रियासत छोड़ दिया, तो सुनो तुम्हारा वो रब है जो सारी कायनात का पैदा करने वाला है, वो सूरज को पलटाएगा, वो सूरज को पलटाएगा। पहले तू सूरज देख के नमाज पढ़ता था, आज तब तक तेरी नमाज खत्म नहीं होगी, सूरज डूबेगा नहीं। तो अली ने मुस्तफा को राजी किया और सूरज को अली के लिए खुदा ने गुलाम बना दिया। रज़ाए मुस्तफा का फलसफा, इसीलिए कहते हैं मोहब्बत के तकाज़े होते हैं। सहाबा ने उसूल ज़ाब्ते मरतब किए हैं। मोहब्बत में हर दर्जे पर नहीं जाना चाहिए। ये ढोल का माहौल, ये तमाशे का माहौल, ये ताज़ियादारी की जो हालात बन चुके हैं, इन्होंने उम्मत मुस्लिमा के सही हालात और मामला और अहले सुन्नत वल जमात की पुख्तगी को खोखला बना दिया, खंडर बना के रख दिया है। खुदा की कसम अगर इससे आप बाज नहीं आएंगे। कुछ लोग कहते हैं ये साहब तकरीरें ऐसी करते हैं कि जिससे कौम में इश्क खत्म हो रहा है। अरे इश्क के उसूल होते हैं, ये इश्क खत्म करने की बात नहीं है, जो इश्क को मजबूत करने की बात है। ये तरीके मोहब्बत चाहिए, किस तरीके से हम मोहब्बत करें, औलिया से कैसे मोहब्बत करें। क्योंकि हम आस्थानों पर जाते हैं, देखते हैं कि पास दूसरा चढ़ जाता है, उसके ऊपर कब्रों पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। मेरे दोस्तों ये अदब का मुकाम है, ये अल्लाह के दोस्त हैं, इनकी बारगाहों में भी जब जाइए तो तकाज़े मोहब्बत को, उसके उसूल और ज़ाब्ते को मरतब करके उसे पढ़ लिख के जाइए, उलमा से समझ के जाइए कि औलिया अल्लाह के आस्थाने में जाने का तरीका कैसा है, किस तरीके से बारगाहों में हाजिर की जाए, पीर मुर्शिद की बारगाह में कैसे जाया जाए, किस तरीके से उनके फ्यूज़ व प्रकाश से हम मालामाल हो सकते हैं, उसके कुछ उसूल और ज़ाब्ते हैं। अगर आप उसी उसूल और ज़ाब्ते को मुरतब करेंगे और याद रखिएगा किसी को मांगने मोहब्बत करने के तकाज़े हैं। ये नहीं कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं मोहब्बत करें चाहे वो चाहे जैसा हो, नहीं। अगर वो शरई तकाज़ों की तकमील में है तो उससे मोहब्बत की जाए। एक आलिम है, अगर उससे फिस्क है तो उसकी तौहीन वाजिब। सैयद है तो उसके पीछे तो नहीं चलेगा, मोहब्बत कर सकते नसब की हैसियत की कुछ उसूल बताती है। मगर ऐसा नहीं कि आपकी जहन में जो आ रही फासिक है तो आप कह दीजिए, उसके लिए आपको साबित भी करना पड़ेगा, उसको साबित भी करना पड़ेगा। नहीं करते हैं तो अल्लाह की बारगाह में माजूर होंगे, गिरफ्तार होंगे। आपको रब की बारगाह में आपकी गिरफ्तारी होगी। दुनिया की लज़्ज़तें तो एक तरफ हैं, 75 साल से ज्यादा आजकल कोई चीज नहीं रहा, कोरोना ने तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, इतना भी चीज नहीं दिया। मगर खुदा की कसम रवायतों में जैसा आया है 25,000 साल मैदान महशर में हमें आपको बढ़ाना रहना है। वहाँ ना आलम की मार्केट होगी, ना VIP की स्क्रैप मार्केट होगी, वहाँ कुछ नहीं होगा। वहाँ सब बढ़ाना होंगे और बढ़ाना सब दौड़ते रहेंगे और सवा निशे में सूरज होगा। उसकी तपिश से बचने के लिए अपने अमाल को यही दुरुस्त कर लिया जाए, यही तौबा इस्तग़फ़ार करनी है। खुदा की कसम कह रहा हूँ, जिसके अमाल आपकी उम्र कितनी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी उम्र 7 साल, आपकी उम्र कितनी, 19, आपकी उम्र जो है मेरे हिसाब से 6 साल है, आपकी उम्र कितनी है, 46 साल है। तो मेरे ख्याल से आपकी उम्र जो है मेरे 33 साल है, मेरी उम्र भी कुछ इस तरीके से 30 साल। आप कहेंगे साहब ये तो 13 साल माइनस कर दे रहे हैं। साहब ये पहला आदमी देगा जो 13 साल माइनस करता है, सबका हमने 13 साल आपको माइनस कर दिया है। 13 साल तक आपको कोई हिसाब किताब नहीं देना, 13 साल का नहीं पूछेंगे आप भैया, बखिया 30 साल का तो देंगे। अगर 43 की हो मतलब 13 साल आप बालिग हो गए, 14 साल जब आप बुलूगियत के राज कर गए, शरीयत के कानून लग गए, तो रब तबारक व तआला ने हमें 13 साल बेनिफिट दिया है। सिस्टम सीख जाओ, तरीका सीख जाओ, शर्तों के उसूल सीख जाओ, इबादत का तरीका सीख जाओ, बंदगी का सलीका सीख जाओ। 13 साल में तुम अपना सिस्टम सही कर लो, अब उसके बाद काउंट होगा 14 साल। नमाज पढ़ी नहीं, फजर पढ़ी नहीं, दुआ पढ़ी नहीं, इशा पढ़ी नहीं, मेरे ख्याल अदा कितनी की थी, मालूम ये हुआ 13 साल बेनिफिट है।
وہ بینیفٹ کی عمر تو اب گئی اور جو بچی ہوئی ہے بس اسی میں سارا کھیل ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ہم کو 13 سال فری فنڈ کا دیا ہے، فری میں ہے. اور یہ خاص مردوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ نہیں، مردوں کو تھوڑا کم کر دیا. ان کا گرا تھوڑا 9 سال میں رکھا گیا، تم کو 13 دیا 4 سال، کیونکہ تم کو زیادہ اچھل کود کرنا ہے اور ان کو رب کو بہت جلدی بچانا ہے. خاص ان پر کرم کر دیا کہ اس کو 9 ہی سال کر دو تاکہ اس کی نیکیوں میں 9 سال کے بعد اضافہ ہوتا رہے. اور 13 کے اندر جب تم نے کیا، تمہارے بچے نے کوئی اچھا کام کیا تو تمہارے کھاتے میں، تمہارا بچہ نے کی کہہ رہا کھاتے ابا کے جا رہی، اماں کے جا رہی. تو اگر اپنے کھاتے میں کرنا ہو تو بچے کو ہمیشہ مسجد لاتے رہو، اس کے اندر ذوق پیدا کرتے رہو تاکہ تمہارے کھاتے میں نامۂ اعمال آ جائے. 25,000 سال رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ 25,000 سال جو ہے، جو ہمارے سامنے ٹارگیٹ ہے، رہنا ہے. اگر آپ کے اعمال اچھے ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 25 سال کیسے گزرے گا. مگر اگر آپ کے پاس ہمارے صالحان نہیں تو وہ تو ساتھ بھی نظر، کوئی گھڑی بھی نہیں ہوگی جس کو دیکھ کر میں اپنی تقریر بند کرتا ہوں، وہ گھڑی بھی وہاں نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سچی پکی محبت اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اور مولا تعالیٰ اس آج کی اس تقریر اور اس محفل میں، اس مبارک محفل کے سب سے پر مولا اس نعمت بارہ سے ہم سب کو نوازے. واہ خدا میں آپ نے تھوڑا سنت پڑھ لی.